بہت نفیس کئی اعتبار سے انتہائی نفیس حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اوصی کا بخمس، میں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، بالیاس اما فی اید الناس فانہ الغنا، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، اور یہی بے نیازی ہے۔ فرمایا یہی بے نیازی، فلسفی یہاں پر آ گئی۔ کہا یہ جو بے نیازی ہم کہتے ہیں نا، غنی وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں چیزیں ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں غنی وہ ہے جس کے ہاتھ میں چیزیں ہیں، بے نیاز وہ ہے جس کی نیاز پوری ہو گئی ہو۔ نہیں، انہوں نے فرمایا نیاز مندی ختم کر دو، یہ بے نیازی ہے، نہ کہ چیزیں ہاتھ میں ہوں، یہ بے نیازی ہے۔ فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک دفعہ میں کہتا ہوں میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ فقر ہے۔ لوگوں کا فقیر نہیں ہے، پیسے کا فقیر ہے۔ ایک دفعہ انسان کہتا ہے میرے پاس خدا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نیازی ہے۔ بے نیازی چیزوں کا ہونا نہیں ہے، بے نیازی خدا پہ اعتماد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، اس سے نا امید ہو جاؤ، اس پہ اپنے امید ہی نہ لگاؤ۔ اب میں ایک جملے میں اگر اس کو اس طرح سوچتا ہوں تو بے نیازی چیزوں سے نہیں آتی، بے نیازی طبیعت میں ہوتی ہے۔ طبیعت میں بے نیازی، آپ نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے، انتہائی کنجوس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ طبیعت میں کنجوس ہے۔ کنجوسی اور سخاوت چیزوں سے نہیں ہوتی، کنجوسی اور سخاوت طبیعت سے ہوتی ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ، اور طمع کرنے سے، لالچ سے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ، یہی در حقیقت فقیری ہے۔ جس انسان کے اندر لالچ ہوتی ہے نا، اس کے پاس قارون کی دولت بھی ہونا تب بھی یہ فقیر ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے طمع مت کرو، لالچ مت کرو، ہرس مت کرو۔ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے تم اپنی امیدیں توڑ دو، اور طمع اور لالچ کو اپنے دل سے نکال دو۔ دونوں میں پہلے اور دوسرے میں فرق کیا ہو رہا ہے؟ پہلے فرق یہ ہے کہ میں لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے تو اپنی نظر ہٹا لیتا ہوں، لیکن لالچ میری ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، لالچ مت کرو، لالچ میں تم فقیر رہو، لالچ نہیں کرو۔ اچھا، اس لالچ کے مقابلے میں کیا چیز آئے گی؟ اس کے مقابلے میں آئے گی قناعت۔ قناعت کرو، قناعت میں بے نیازی، دولت مندی ہے۔ بس اگر ہم فقر اور دولت مندی کو رکھیں تو جو لالچی انسان ہے وہ فقیر ہے، اور جو قانع انسان ہے وہ امیر ہے۔ اور جو لوگوں کے ہاتھ پہ نظر رکھے یہ ہمیشہ محتاج ہے، اور جو لوگوں کے ہاتھ پر نظر نہ رکھے وہ ہمیشہ بے نیاز ہے۔ اب آپ کو اور مجھے اگر ہم ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں نا، پلان بنانا پڑے گا، پلاننگ کرنی پڑے گی کہ میرے دل میں لالچیں کتنی قسم کی، ان لالچوں کو ہٹانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اور میں کس جگہ پر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس سے میں کیسے بچوں گا۔ تو مثال کے طور پر ایسی میں کہہ رہا ہوں، مثلا میں کسی دولت مند سے ملوں اور یہ سوچوں یہ مجھے کچھ پیسہ دے دینا جو اس کا ایکسٹرا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ میرے اندر اس کا مطلب یہ کہ ابھی لوگوں کی توقع باقی ہے، یہ بھول جاؤ۔ اور میں نے اپنی جتنا بھی وقت گزارا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ بھی انتہا کرنی پڑتی ہے مجھے، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اس میں میں نے دیکھا ہے آپ کی زندگی میں سکون اس وقت آتا ہے جب آپ لوگوں سے امیدیں توڑتے ہیں، ورنہ سکون نہیں ہے، بے سکون زندگی۔ آپ کو زندگی پرسکون چاہیے نا، لوگوں سے امید توڑ دیں، ختم کر دیں، کوئی امید نہ رکھیں۔ البتہ کوئی امید رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کے جذبے ختم کر دیں، نہیں، آپ دینے والا انسان بنیں، محبت دیں، احسان کریں، نیکی کریں، لیکن یہ کہ آپ یہ میرے ساتھ یہ کرے گا، ہاں یہ چھوڑ، یہ امید منقطع کر دو۔ یہ امید جب تک رہے گی نا، لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، اور یہ سب انسان کی زندگی میں بے سکونی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو کبھی بھی ہماری خواہشات اور امیدیں پوری نہیں ہوں گی، کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی سے میں توقع رکھوں گا یہ میرے لیے اچھائی کرے، وہ بیچارہ اچھائی کر کر کے بھی مر جائے گا نا، تب بھی میری توقع پوری نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ ہی سوچوں گا اس سے بڑھ کے کر دیتا۔ بہترین راستہ کیا ہے بھائی؟ لوگوں سے مت دیکھو۔ تیسرا جملہ، وَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے۔ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے یہی آخری نماز ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ دوسری ہے؟ ابھی میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ایک یہاں پہ پمپ ہوا، ایک انگلی میں پمپ ہوا، میں نے کہا بیٹا آخری آ گئی ہے۔ تو آپ 2 دفعہ پمپ ہونے کا انتظار نہ کریں، ہر نماز آخری سمجھ کے پڑھ لیا کریں، کیونکہ واقعاً کسی نماز کا نہیں پتہ کہ کون سی آخری ہو۔ تو بلا وجہ میں کسی جھٹکے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟
نبی خدا فرما رہے ہیں 5 چیزیں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. تیسری بات کیا ہوئی؟ نماز ایسی پڑھو کہ یہ نماز آخری ہے. اور میں نے عرض کیا تشریح میں کہ ہارٹ اٹیک کا انتظار مت کرو، نماز ایسی پڑھ لیا کرو، کیونکہ بعض اوقات ہارٹ اٹیک کے بغیر بھی انسان مر جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے. چوتھی بات نبی نے فرمائی وَإِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرْ مِنْ، یہ بھی بڑی بات، ہر بات بڑی بات. فرمایا چوتھی بات یہ کہ اپنی شخصیت کا تشریح ہے، میں بھی ترجمہ بیان کرتا ہوں، اپنی شخصیت کا ایک اسٹینڈرڈ بناؤ. ایسا کوئی کام مت کرو جس کے اوپر بعد میں عذر مانگنا پڑ جائے. ایسا کوئی کام شروع سے کرو ہی نہیں جس پر بعد میں معافی مانگنی پڑ جائے، عذر پیش کرنا پڑ جائے. اب دیکھیے کیا، مثلا فرض کر لیجئے کام کو اچھا کرو، رزلٹ کیا ہے؟ کام کو اچھا کرو. مثلا ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، بھائی مجھے کام دیا گیا جھاڑو لگانے کا، فرض کر لیتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ جھاڑو لگانی. اب میں کیا کرتا ہوں، وہ جو ہماری قومی طبیعت ہے، چالو کام. اچھا چالو کام کرتا ہوں. اب میں جو چالو کام کر رہا ہوں اس میں کچھ جگہ پہ کوڑا رہ جائے گا، تو اگر نظر آ گیا تو میں کیا کہوں گا؟ سوری، ختم. اللہ کے نبی فرمانے یہ پہلے سے جو تم نے دماغ میں ٹھانی ہوئی ہے کہ کسی نے پکڑ لیا تو میں سوری کہوں گا، کر کیوں رہے ہو؟ کام صحیح کرو. اور یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا اتنا عجیب درس تھا. کہتے تھے کام اسٹینڈرڈ کا کرو. یہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ویسٹ میں کہ ہم لوگ بہت کہتے ہیں یہ پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں، یہ اسٹینڈرڈ کی طرف جاتے ہیں. میں صرف اپنے دماغ میں سوچتا ہوں ہم لوگ بے وقوف ہوئے جن کو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے سکھایا تھا، ہم سیکھے نہیں اور اب دوسرے وہی کر رہے ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں یہ کتنے اچھے ہیں، یہ کتنے اچھے، اور اپنے دین کو نہیں سمجھتے کہ یہ تمہارا دین 1400 سال پہلے سکھا رہا تھا. واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھیے کتنا عجیب نفیس واقعہ ہے. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، کسی کی قبر بن رہی تھی. ایک آدمی نیچے اترا ہوا تھا تو وہ قبر بنا رہا تھا. قبر کیوں بنانی پڑتی تھی؟ کچی مٹی ہو، ہلکی مٹی ہو تو آپ کو پتہ ہے دیوار بھی کھڑی کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ بیٹھ جاتی ہے نا زمین کے اندر. ویسے تو اگر پکی مٹی ہو تو آپ نے دیکھا صرف اوپر ایک سلیب رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کچی مٹی ہو تو سائیڈ میں دیواریں بھی بنانی پڑ جاتی ہیں. تو وہ گویا کچی مٹی تھی، شاید مثلا ریتیلی مٹی تھی تو اس میں سائیڈ میں دیواریں بھی بن رہی تھی. تو وہ جو دیواریں بنا رہا تھا اس نے ایک اینٹ رکھی. اب اینٹ کے اوپر اینٹ رکھے گا ظاہر ہے، وہ اس نے اینٹ رکھی تھوڑی سی ٹیڑھی. تو اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ اس نے اینٹ رکھی ہے تھوڑی سی ٹیڑھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اینٹ سیدھی کرو. کہنے لگا ہے اللہ کے نبی یہ قبر ہے. قبر ہے؟ کیا مطلب قبر ہے؟ اسے کون دیکھ رہا ہے؟ فنیشنگ. بھائی یہ قبر ہے، اس میں ایک مردہ لیٹے گا، اس میں کون سا فنیشنگ کی ضرورت ہے کہ دیوار میں اینٹ کے اوپر اینٹ آئے؟ بھائی یہ قبر ہے، اس کے اوپر ابھی سلیب لگائیں گے، مٹی پھیر دیں گے، پھر بعد میں کسی نے کیا دیکھنا. اتنی سی اگر ذرا سی یہاں ہوئی تو دیوار بھی نہیں گرے گی اس سے. وہ ہم ایک دفعہ عراق میں ایک جگہ پہ وہ کفن لے رہے تھے تو ہمارے ایک دوست تھے، بڑے اچھے عربی بولتے تھے، تو وہ انہوں نے دکاندار سے کہا کہ بھائی یہ جو کفن کا کپڑا ہے بڑا ہی تم نے رف کپڑا دیا. کہنے لگا کہ ابھی تک تو کسی نے شکایت نہیں کی. تو کہنا کیا مردہ اٹھ کے آئے گا بتائے گا کہ رف تھا؟ کیسی باتیں کر رہا ہے، ابھی تک کسی نے شکایت نہیں کی. بھائی وہ مردہ تھوڑی شکایت کرے گا. تو اس بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو قبر ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کام صحیح کرو چاہے قبر کی اینٹ ہی کیوں نہ ہو. کام صحیح کرو، اینٹ پینٹ رکھو. یہ جو تم نے ٹیڑھی رکھی کیوں رکھی؟ یہ جو اللہ کے نبی کا اسٹینڈرڈ تھا نا واقعا انسان کا کمال کر دیا 1400 سال پہلے. یعنی وہ جو ہماری کمپنیز اب ایس او پیز بنا رہی ہیں نا، یہ گویا نبی ہمیں 1400 سال پہلے اسٹینڈرڈ سکھا رہے. کام صحیح کرو. چوتھی بات نبی نے فرمائی کام وہ نہ کرو جس پہ بعد میں عذر مانگنا پڑ جائے، شرمندگی اٹھانی پڑے. کام صحیح کرو، کام صحیح کرو. مثلا اب اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا؟ آپ جوتے رکھ رہے ہیں نا، دونوں جوتے سیدھے رکھو، ٹیڑھے نہیں رکھو. کوئی بھی کام کر رہے ہو کام سیدھا کرو، کام غلط نہیں کرو. 4 باتیں ہو گئیں. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اچھا اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یعنی تشریح کیا ہوگی؟ اس کی تشریح چیزوں میں نہیں ہے، چیزیں بھی چلیں گی، اس کی تشریح ہے بیہیویئر میں. اپنے بھائی کے ساتھ وہ مت کرو جو تمہارے ساتھ کوئی کرے تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا. بیہیویئر امپورٹنٹ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کیا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. میں نے ایک سوٹ پسند کیا وہی سوٹ اپنے بھائی کو دوں، اور بھائی ممکن ہے اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی مجھے یہ ساکس پسند آ رہے ہیں، بھائی کو بھی وہی ساکس دوں گا. اس سے پوچھو اس کو کیا پسند ہے وہ دے دینا.
لیکن یہ جو بات نبی نے فرمائی یہ چیزوں میں نہیں ہے، یہ بات ہے بیہیویئر کے اندر۔ کیا میں پسند کروں گا کہ کوئی مجھے اگنور کرے؟ کیا میں پسند کروں گا کہ کوئی مجھے مثال کے طور پر نیگلیکٹ کرے؟ نہیں۔ کیا میں پسند کروں گا کہ مثال کے طور پر کوئی میری عزت میں کمی کرے؟ نہیں۔ بیہیویئرز کی بات ہے یہ۔ تو آپ اپنے دوسروں کے ساتھ اگر کوئی بیہیویئر دکھا رہے ہیں تو وہی بیہیویئر دکھائیں جو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی دکھائے۔ بیہیویئر کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور مجھے ایک بات پتا ہے، سادہ سی بات پتا ہے، وہی کہ اگر ہم لوگ اس ایک قول پر عمل کرنے پر آ گئے، یہ سمجھ لیجیے کہ اسکیل تو نہیں بنا پاؤں گا لیکن 70-80% خاندانی جھگڑے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ خاندانی جھگڑوں کی جو زیادہ تر بنیاد ہوتی ہے وہ بیہیویئر میں کمی ہے۔ تو اس بیہیویئر کو اگر ہم صحیح کر لیتے ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں اسٹینڈرڈ دے دیا کہ بھائی تم یہ کام کرو، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ جو احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد کیا ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ ان کے اوپر عمل کریں گے، اور یہ ہم سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عمل کرے گا زندگی کچھ اور ہے، یہ ہمیں اندازہ ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کئی سال سے اس بات کو اپنے لیے سوچا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ احادیث کے اوپر عمل کرتا ہوں، اور ہر گزرتے ہوئے وقت سے مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو ان احادیث کے اوپر، مستند احادیث کے اوپر، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو مستند احادیث کے اوپر ڈھال لے، یہ سمجھ لیجیے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔